بچوں، یہ ہمارا چھٹی کلاس اردو جان پہچان کا سبق نمبر 5 ہے، اور آج ہم اس میں دیکھیں گے ایک طرح کے حروف کو جو ایسے بنتے ہیں، اور اس میں نقطہ اور ایک یہ 3 تو ایسے ہی بنتے ہیں سیم، ایک واو ہے جو ایسے بنتا ہے، ایسے بنتا ہے، باقی 3 ایسے ہی بنیں گے۔ اور اس میں جو پہلا لفظ ہے جو دال ہے، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے اوپر نیچے آگے پیچھے، اور جو ڈال ہے، ڈا جس کی آواز آتی ہے، ڈا جو آواز ہندی میں اس والے اکشر کی آتی ہے ڈا کی، وہ آواز اس کی ہے، اور جو دا کی آواز آتی ہے، دا کی، وہ آواز اس کی ہے۔ اور اس کے آگے جو ایک نقطہ والا حرف لکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں زال۔ اس میں ایک نقطہ اوپر لکھا ہوا ہے، اور یہ زا کی آواز ہوتی ہے، لیکن جیم کی طرح یہ بھاری نہیں ہوتی، پتلی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جیم کی طرح بھاری آواز نہیں ہوتی، جیم کو جا پڑھتے ہیں، زال کو تھوڑا سا ہلکا کر کے پڑھتے ہیں۔ بنیادی چیزیں اور اس میں فرق ہیں، لیکن ہمیں صرف اتنا ہی جاننا ہے، اس کو ہلکا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ ہے واو۔ واو ایسے بنا ہوا ہے، یہ اس میں ڈال اور زال میں گولا نہیں تھا، یہاں پہ اس میں یہاں پہ گولا کر دیا۔ واو 2 طریقے سے استعمال ہوتا ہے، ایک تو وا کے سینس میں وا، اور دوسرا جو ہے وا اور او، چھوٹا او یا بڑا او کے سینس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ جب کسی حرف کے ساتھ اس کو ملایا جاتا ہے تو یہ او کی آواز نکالتا ہے۔ اب آگے دیکھیں گے، اس میں پہلا حرف لکھا ہوا ہے دال، تو دال سے دانت بنا ہوا ہے، دانت، ٹھیک ہے؟ ایسے لکھیں گے دانت۔ اس کے بعد یہاں پہ دروازہ بنا ہوا ہے، دال سے دروازہ۔ اور پھر جو دوسرا حرف یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ یہ بنا ہوا ہے ڈال، تو ڈال سے ڈولی، جس میں پہلے زمانے میں دلہن بیٹھ کے اپنے سسرال کو جاتی تھی، اس کو ڈولی بولتے ہیں۔ اور یہ دوسرا حرف اسی میں بنا ہوا ہے ڈمرو، جو مداری یا کبھی کبھی کھیل میں بچے بھی بجاتے ہیں، تو یہ ہو گیا ڈمرو۔ تو ڈال سے اگر ہم ڈمرو لکھیں گے، وہی چیز ہم ڈمرو یہ والے ڈا سے بھی ہندی میں لکھتے ہیں۔ انگلش میں اب اگلا جو ہے وہ ہے زال، چلو یہاں پہ ہے زال، زال سے ہوتا ہے ذخیرہ، ذخیرہ بولتے ہیں بھنڈار کو، بھنڈار یعنی اسٹوریج، جو ہم کافی چیزیں اکٹھا کر لیں اس کو کہیں گے بھنڈار یا اسٹوریج، تو اس کو بولیں گے ذخیرہ، جو زال سے لکھا جائے گا۔ اور یہاں پہ اگلا جو حرف لکھا ہوا ہے، چوتھا جو لفظ ہمارا، ایک ہی طرح کے ہیں چاروں، یہ ہے واو، ایسے بنائیں گے واو سے۔ یہاں پہ کیونکہ اس سے جب ہم کوئی حرف لفظ شروع کریں گے، تو جب ہم اس سے کوئی لفظ شروع کریں گے تو وا آواز آئے گی، کیا آواز آئے گی؟ وا۔ تو یہاں پہ بنا ہوا ہے جو تصویر میں، وہ ہے وکیل، تو واو سے ہو جائے گا وکیل،
ٹھیک، اور اسی طرح واو سے وین ہو جائے گا. یہاں دونوں میں واو وا کے سینس میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ جب تک یہ بیچ میں واو نہیں آئے گا تب تک او کی آواز نہیں نکل کے آئے گی. چلیے اب آگے دیکھتے ہیں کیا کیا لکھے ہوئے ہیں. یہ جیسے پہلا جو لفظ لکھا ہوا ہے تو دال کے ساتھ الف ہے. ہم نے بتایا کسی بھی حرف کے ساتھ اگر الف لگ جائے تو اس کو دا کی آواز، اس کو بڑا کر کے پڑھیں گے تو ہو جائے گا دا، اور نون ساکن ہو گیا تو ہو گیا دان. پھر اس کے بعد دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے دال الف زبر دا اور نون الف زبر نا، تو دونوں میں بڑا کر کے پڑھنا ہے تو دا نا. پھر اگلا جو لفظ لکھا ہوا ہے پھر ہے دال الف زبر تا اور دال کے ساتھ الف، تو دا دونوں کو ساتھ میں پڑھنا ہے تو دا ہو جائے گا. اور پھر یہاں پہ دال الف کے ساتھ دا ہو گیا اور دال کے ساتھ پھر آگے یہ لگی ہوئی ہے تو ہو جائے گا دا. تو یہ اگلا لفظ ہو جائے گا دا، دیپ دال الف زبر دا اور دال یہ زیر دی. ہم نے بتایا تھا جہاں پہ یہ والی یہ ہوگا وہاں پہ ای کی آواز آئے گی تو ہو جائے گا دادی. ٹھیک، اب اگلا جو لفظ لکھا ہوا ہے ہم نے بتایا تھا کہ جب آ کو بڑا کرنا ہو تو اس کے اوپر مد لگا دیتے ہیں. جب الف کو بڑا کرنا ہو تو اس کے اوپر مد لگا دیتے ہیں، اور دال کو بڑا کرنا ہے تو اس کے ساتھ الف لگا دیا. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے بے ساکن تو ہو گیا آدا، بے ساکن ہو گیا تو ہو گیا آداب. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ڈال سے بننے والے لفظ ہیں. تو ڈال کے ساتھ الف ہو گیا تو ڈا ہو گیا اور ٹے ساکین ہو گیا ٹے تو ہو گیا ڈاٹ، کیونکہ ٹے کی آواز یہ ٹے کی آواز ہوتی ہے تو ہو جائے گا ڈاٹ. اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اگلا جو لفظ ہے وہ زال ہے. زال کے اوپر نقطہ لگا ہوا ہے اور الف لگا ہوا تو ہو گیا زا، اور تے ساکین ہو گیا تو ہو گیا ذات. ٹھیک، اس کے بعد آگے یہاں پہ لکھا ہوا ہے دال کے ساتھ الف ہے اور دال ساکین ہو گیا تو ہو گیا داد. اور پھر یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے یا یہ کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے تو ہو جائے گا یا. ہم نے بتایا جب کسی بھی حرف کے ساتھ الف لگ جائے تو اس کو پڑھا کے پڑھیں گے تو ہو جائے گا یا، اور دال ساکین ہو گیا تو یاد. اب آگے دیکھتے ہیں اس والے میں واو کا استعمال کس طرح او سے کی طرح ہوتا ہے، اس والے میں دیکھتے ہیں. الف لکھا ہوا ہے اور واو ہے اور نون ہے، اور واو کے اوپر ایسے الٹا پیش لگا ہوا ہے تو الف واو پیش او ہو جائے گا اور نون ساکین ہو جائے گا تو ہو جائے گا اون. ہم نے بتایا کہ یہاں پہ کسی حرف کے ساتھ یہ ملتا ہے تو کبھی واقعہ کی طرح استعمال ہوتا ہے کبھی او کی طرح استعمال ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ او کی طرح استعمال ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ الٹا پیش بھی لگا ہوا ہے. یہ جو پیش ایسے بنا ہوا ہے واو کے اوپر اس کو الٹا پیش بولتے ہیں. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے الف واو پیش او اور دال الف زبر دا، او دا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایسے اودا لکھا جاتا ہے، وہی چیز انہوں نے اردو میں لکھی ہے.
اب اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے پے واپس پو اور نو الف زبر نا، یہ ہو گیا پونا۔ اس کے بعد یہ ہے چے واپس چو اور نو الف زبر نا، یہاں پہ الٹا پیس لگا ہوا ہے چھوٹا سا، اسی کو الٹا پیس ہم یہاں پہ جتنے بھی واو استعمال کیے گئے ہیں وہ سب اس حرف کو او کی آواز دے دیتے ہیں۔ یہ جیم واپس جو اور تے الف زبر تا، جوتا، ٹھیک۔ اب اس کے بعد اس والی لائن میں بھی واو او کی طرح استعمال ہوا ہے، تو جیسے خے واپس خو اور بے ساکن، خوب، خے واپس خو اور بے ساکن تو ہو گیا خوب۔ اور یہاں پہ خے واپس خو اور نون ساکین تو ہو جائے گا خون، اور یہاں پہ جیم واپس جو اور نو ساکین ہو جائے گا جون، ٹھیک۔ اب اسی کے آگے یہ ہے بے واپس بو، بے واپس بو، بے الٹا واپس او تو ہو گیا بو۔ اس کے بعد یہاں پہ اس لائن میں بھی واو کا استعمال او کے سینس میں ہی ہوا ہے، تو دیکھ لیتے ہیں۔ الف واپس او اور ٹے ساکین، اچھا، الف واپس او اور ٹے ساکین تو یہ ہو جائے گا اوٹ۔ اس کے بعد یہ اگلا لفظ ہے، دیکھو اوٹ ہے، سوری یہ اوٹ نہیں ہے اوٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ الٹا پیس نہیں لگا ہوا ہے، اور جہاں پہ الٹا پیس لگے گا وہاں پہ تو او کی آواز آئے گی، اور جہاں پہ الٹا پیس نہیں لگے گا وہاں پہ او کی آواز آئے گی۔ جہاں پہ الٹا پیس ہوگا وہاں یہ او کی آواز آئے گی، جہاں پہ سیدھا پیس الٹا پیس نہیں لگا ہوگا وہاں پہ او کی آواز آئے گی۔ تو یہ والا جو ہے یہ اوٹ ہو گیا، اوٹ۔ اب اس کے بعد اگلا جو حرف لکھا ہوا ہے تو چے واپس چو اور ٹے ساکین تو یہ ہو جائے گا چوٹ۔ اب یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے دال واپس دو اور جیم واپس جو، اگر یہاں پہ الٹا پیس لگ جاتا تو اس کو دو پڑھتے اور اس کو دو پڑھتے، اس کو جو پڑھتے، لیکن الٹا پیس نہیں لگا ہوا ہے تو اس کو دو پڑھیں گے اور اس کو جو پڑھیں گے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے الف واپس او نو الف زبر نا، اونا، الف واپس او نو الف نہیں، یہاں پہ وا کی طرح استعمال ہوا ہے، واو وا کی طرح استعمال ہوا ہے، یہاں پہ واو جو ہے وا کی طرح استعمال ہوا ہے، تو الف واو زبر او، نو الف زبر نا، اونا۔ اور یہاں پہ اس والے حرف میں پے واو زبر پاؤ اور نو الف زبر نا، پاؤنا۔ اور سیم چیز آگے ہے دال واو زبر داؤ، نو الف زبر نا، دونا۔ اور یہاں پہ اس والے حرف میں لفظ میں لکھا ہے پے واو زبر پاؤ اور دال الف زبر دا، پودا۔ اور یہ لاسٹ والا ہے نو واو زبر نو، ٹھیک۔ تو یہاں پہ واو کے سارے استعمال اس والے کالم میں
دیے ہوئے ہیں۔ کیسے واو او کی طرح استعمال ہوتا ہے، کیسے واو او کی طرح استعمال ہوتا ہے، یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ کبھی او، کبھی او، اور کبھی وا کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ جو وا کی طرح استعمال ہوا تھا، اس میں واو بیچ میں آیا ہوا تھا، بیچ میں آتے ہوئے بھی وا کی طرح استعمال ہوا تھا، اور اس والے میں بیچ میں آتے ہوئے او یا او کی طرح استعمال ہوا تھا۔ اب اس والے کالم میں وا جو ہے شروع میں آ کے وا کی طرح استعمال ہوا ہے، تو واو کے ساتھ الف ہے، واو الف جر وا، دال زیر دی، وادی، اور یہاں پہ دال یہ زیر دے اور واو یہ زیر وی، دیوی، ٹھیک ہے۔ تو دال یہ زیر دے اور واو یہ زیر وی، دیوی، یہاں پہ جو یہ ہے یہ اے کی طرح استعمال ہوئی ہے، اور واو تو وا کی طرح استعمال ہوا ہے، اور واو یہ زیر وی، دیوی ہو گیا ہے۔ اور یہاں پہ وا کی طرح استعمال ہوا ہے، واو لیکن بیچ میں استعمال ہوا۔ پہلے ہوا دال یہ زبر دیو، دال یہ زیر دے، اور واو تو ہو گیا دیو، واو ساکن ہو گیا دیو، تے الف زبر تا ہو گیا دیوتا۔ اب اس کے بعد یہاں پہ وہی سیم ہے، دال یہ زیر دے اور واو ساکن ہو گیا دیو۔ اب اس والے میں یہ تو ہو گیا ختم، جو ہم نے لفظ لکھے تھے ان کو سمجھا دیا۔ اب یہاں پہ کچھ مشق کرنی ہے، آپ لوگوں کو اس کو کرنا ہے اپنے سے، لیکن سمجھا دیتے ہیں کہ کیسے کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ الف واو پیش او، دال الف زبر دا، یہ الٹا پیش لگا ہوا ہے تو اس کو پڑھیں گے او دا، کیونکہ جہاں پہ الٹا پیش ہو وہاں او کی آواز آئے گی۔ تو پھر اس کے بعد دوسرا حرف بھی یہی لکھا ہوا ہے اودا، اودا، اور پھر اگلا لفظ لکھا ہوا ہے الف واو پیش او، نون ساکن، تو اون، الف الٹا واو پیش او، تو ہو گیا اودا، اودا، اون، دال دے اور نون الف زبر نا، یہاں پہ لکھا ہوا تھا دینا۔ اس کے بعد آگے جو لکھا ہوا ہے دادا جان پانی دینا، دادا جان، پے الف زبر پا، نون یہ زیر نی، یہاں ہم نے بتایا کہ یہ والی یہ ہوگا تو ای کی آواز آئے گی، پانی، اور دینا لکھا ہوا ہے۔ پھر نانا، نانی جان، پھر لکھا ہوا ہے نانی جان، دو نان دینا، پھر لکھا ہوا ہے دال واو پیش دو، نون الف زبر نا، دو نان، دو الگ ہے، نان الگ لکھا ہوا ہے، تو پھر ہے دینا، جیسے لکھا ہوا ہے ویسے لکھا ہے۔ پھر یہاں پہ مشق کرنا ہے، ان حرفوں کو بار بار لکھیے، ان حروف کو بار بار ہمیں لکھنا ہے جس سے ان کی مشق ہو جائے، ان کی جانکاری ہو جائے اور بآسانی پڑھنے لگے۔ تو دال ایسے بنائیں گے، اگر دال کے اوپر چھوٹی سی ہم نے اتنی چھوٹی سی توئے بنا دی، یہ بن گیا ڈال، اور اسی کے اوپر اگر ہم نے یہاں پہ نقطہ لگا دیا تو بن گئی زال، اور اس کے علاوہ اسی صورت کا ایک ایسے ہم نے بنا دیا تو یہ ہو جائے گا واو۔ یہ تھوڑا سا الگ ہے واو، اور اس کا کام بھی کافی کچھ الگ ہے، تو یہ ان کو بار بار لکھنا ہوگا ہمیں جس سے ان کی مشق ہو جائے ان لفظوں۔ اور یہ جو حروف لکھے ہوئے ہیں
وہ لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کو اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیجئے اور ان کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور نہ سمجھ میں آئے تو میسج میں بتائیے۔ اس کے بعد نیچے دیے ہوئے تصویروں کی مدد سے نقطے لگائیے۔ اسے ضرور کرنا ہے۔ یہاں پہ کچھ تصویریں دیے گئے ہیں، اس کے سامنے یہ کچھ لکھے گئے ہیں، ان کو لکھیے۔ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو اسکرین شاٹ کر کے میسج کر دیجئے جس سے اس کو بتایا جا سکے۔ ٹھیک، اب یہاں پہ یہ والا بھی ہم کو کرنا ہے۔ یہاں پہ اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسے بنے گا۔ جیسے سب بیچ میں تو یہ آنا فکس ہے، اور جیسے یہ پہلا والا بنا کے دکھایا ہے، یہاں پہ واو الف زبر وا اور دال یا زیر دی وادی، تو یہاں پہ بھی یہی چیز ہے، وا یہاں پہ ہم کیا لکھیں کہ یہ بن جائے۔ ٹھیک، اس کے بعد اس کو بھی ضرور کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک ہم اس کو کاپی پہ نوٹ نہیں کریں گے تب تک ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو نیچے دیے ہوئے حروف کو ملا کر لفظ بنائیے۔ یہاں پہ جو حروف دیے گئے ہیں ان کو ملا کر یہاں پہ لفظ بنا لینا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ٹیلی گرام پہ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، چلو، اور یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرو، تبھی ویڈیو بنانے کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔